السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر جہاز نہ ہوتے تو آج کی دنیا کیسی ہوتی؟ ہوائی جہاز، راکٹ اور خلا کی سیر، یہ سب کچھ ہمیں معمولی لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، انسان نے پرواز کا خواب سب سے پہلے کب دیکھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس خواب کو حقیقت بنانے کی پہلی کوشش ایک مسلمان سائنسدان نے کی تھی؟ جی ہاں، آج کی اس کہانی میں ہم بات کریں گے اندلیس کے ایک باہمت بزرگ، ایک عظیم موجد اور سائنسدان عباس بن فرناس کی، جنہیں دنیا کا پہلا انسان کہا جاتا ہے جس نے پر لگا کر اڑنے کی کوشش کی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ کہانیاں آپ تک فوراً پہنچ سکیں۔ یہ کہانی صرف ایک تجربے کی نہیں بلکہ عزم، ہمت اور سبق کی کہانی ہے۔ یہ کہانی 9ویں صدی کے اندلیس کی ہے۔ اندلیس اس زمانے میں علم و ہنر، فنون لطیفہ اور سائنس کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ قرطبہ کا شہر رات کو چراغوں سے روشن ہوتا۔ یہاں کے کتب خانے ہزاروں کتابوں سے بھرے تھے اور مسلمان سائنسدان ایسے تجربے کر رہے تھے جن کا یورپ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہی میں ایک نام تھا عباس بن فرناس کا۔ وہ صرف سائنسدان ہی نہیں بلکہ انجینئر، فلسفی، ماہر فلکیات اور شاعر بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی انہیں آسمان اور پرندوں کو دیکھنے کا شوق تھا۔ وہ پرندوں کو غور سے دیکھتے، ان کے پروں کی حرکت نوٹ کرتے اور سوچتے، اگر پرندے ہوا کو چیر سکتے ہیں تو کیا انسان نہیں اڑ سکتا؟ یہ خواب ان کے دل میں دن رات زندہ رہا، اور ایک دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اسے حقیقت میں بدلنا ہوگا۔ عباس بن فرناس نے کئی سال پرندوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے ریاضی اور فلکیات کے اصولوں کو پرندوں کی پرواز پر لاگو کیا۔ آخر کار انہوں نے ریشم، لکڑی اور عقاب کے پروں سے ایک ڈھانچہ تیار کیا۔ یہ ڈھانچہ ایک پرندے جیسا لباس تھا جو انسان پہن کر پرواز کی کوشش کر سکتا تھا۔ قرطبہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ عباس بن فرناس کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دن ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ ایک بوڑھا شخص جس کے بال سفید ہو چکے ہیں آخر کیا کر سکتا ہے۔ عباس بن فرناس ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے پروں کو پھیلایا، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ کا نام لے کر کہا، اے رب، تو نے پرندوں کو پر عطا کیے، آج تیرا بندہ بھی یہ آزمانے جا رہا ہے۔ پھر وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ہزاروں لوگ اپنی سانسیں روک کر دیکھ رہے تھے، اور اچانک عباس بن فرناس کے پروں نے ہوا کو تھام لیا۔ وہ واقعی پرندوں کی طرح اڑنے لگے۔ نیچے کھڑے لوگ چیخ اٹھے، یہ اڑ رہا ہے، یہ اڑ رہا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے ان کا خواب حقیقت بن گیا، لیکن اچانک ایک جھٹکا لگا، پروں کا توازن بگڑ گیا اور وہ زمین کی طرف گرنے لگے۔ شدید دڑام کی آواز آئی، لوگ دوڑ کر پہنچے، وہ زخمی تھے لیکن زندہ تھے۔
زخمی حالت میں بھی وہ مسکرا کر بولے، میں نے انسان کو اڑنے کا راستہ دکھا دیا ہے، مگر میں نے ایک غلطی کی، پرندوں کی طرح میں نے دم نہیں بنائی۔ اگر دم ہوتی تو اڑان کی لینڈنگ بھی کامیاب ہو جاتی۔ عباس بن فرناس کا یہ تجربہ ناکامی نہیں بلکہ کامیابی کا پہلا قدم تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انسان پرواز کر سکتا ہے۔ ان کے بعد یورپ کے سائنسدانوں نے ان کے کام سے سیکھا۔ کئی صدیوں بعد لیونارڈو ڈاونچی نے بھی پرواز کے خاکے بنائے، اور آج کے ہوائی جہاز اور خلائی جہاز اسی خواب کی عملی شکل ہیں۔ اسپین کے ایک ایئرپورٹ پر آج بھی رن وے کو عباس بن فرناس ایئر اسٹرپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ پرواز کا خواب سب سے پہلے ایک مسلمان نے دیکھا تھا۔ عباس بن فرناس کی یہ کہانی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ ناکامی دراصل ناکامی نہیں ہوتی بلکہ کامیابی کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے زخموں سے گھبرا جاتے تو آج شاید ہم جہازوں میں سفر نہ کر رہے ہوتے۔ تو دوستو، یاد رکھیں، خواب دیکھنے والے ہی دنیا بدلتے ہیں۔ کیا پتہ آپ کا خواب بھی آنے والی نسلوں کی زندگی بدل دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ تک تاریخ کی وہ سنہری کہانیاں پہنچ جائیں جو کم لوگ جانتے ہیں، لہٰذا سبسکرائب کریں اور ہماری باقی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ کہانی میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔